الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ عزیزان گرامی اور میرے ذی قدر دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو میرا موضوع سخن ہے وہ مدافعاتی سسٹم پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ایک مدافعاتی سسٹم عطا فرمایا ہے۔ ہر جاندار کو ایک مدافعاتی سسٹم دیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ سانپ کے پاس بھی مدافعاتی نظام ہے، بچھو کے پاس ہے، مچھلیوں کے پاس ہے، مینڈکوں کے پاس ہے، جتنے بھی حشرات الارض ہیں سب کے پاس وہ مدافعاتی سسٹم موجود ہیں۔ مچھر کے پاس بھی ہے۔ اب دیکھیں، جب مچھر ہمارے جسم پر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کے پاس ایک ایسا نظام ہے، جب وہ خون چوسنے کے لیے اپنی سرنج داخل کرتا ہے اس وقت ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس جگہ کو سن کرتا ہے۔ اس کے پاس ایسا نظام اللہ نے اسے دیا ہوا ہے، اس جگہ کو سن کر کے وہ پھر سرنج داخل کرتا ہے، لیکن جب وہ سرنج نکال کے وہاں سے اٹھنے والا ہوتا ہے پھر ہمیں درد ہوتا ہے، اور جب ہم وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مچھر اڑ کے جا چکا ہوتا ہے۔ پھول کے پاس بھی مدافعاتی سسٹم موجود ہے کانٹے کی شکل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو، ہر مخلوق کو مدافعاتی سسٹم عطا فرمایا ہے، پر انسان چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شاہکار تخلیق ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے مختلف مدافعاتی سسٹم عطا فرمایا ہے۔ عقل بھی دی ہے، جس کے ذریعے یہ اس کو استعمال کر کے اپنے خارجی دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، اسلحے کی شکل میں، ڈھال کی شکل میں، مورچے کی شکل میں، بکتر بند گاڑیوں کی شکل میں۔ یہ سارے وہ مدافعاتی سسٹم بناتا ہے، اس کو دفاعی سسٹم کہتے ہیں، کہ وہ حملے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور ایک انسان کا باطنی مدافعاتی سسٹم بھی ہے، امیون سسٹم جسے کہتے ہیں۔ اس کا کام بھی یہی ہے۔ میڈیکل سائنس کی اب تحقیق یہی ہے کہ جس آدمی کا مدافعاتی سسٹم مضبوط ہوتا ہے وہ ہر قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بیماریاں حملہ آور ہوں گی وہ شفا یاب ہو جائے گا، لیکن جس آدمی کا مدافعاتی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے وہ پھر مسلسل بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ کبھی موذی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو رہی ہیں، کبھی موسمی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو رہی ہیں، اور جس کا یہ مدافعاتی سسٹم فیل ہو جاتا ہے پھر اس آدمی کو ہلکا سا بخار بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اصل چیز مدافعاتی سسٹم ہے۔ پھر اس تحقیق کے بعد مسلسل یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کا اس مدافعاتی سسٹم کو مضبوط کیا جائے۔ آج دیکھیں، موجودہ وقت میں جو پوری انسانیت پر ایک کرونا وائرس کی شکل میں ایک وبا مسلط ہے، ابھی تک اس کی کوئی ویکسین، ایسی ویکسین کسی بھی طرف سے دعویٰ نہیں کیا گیا، اس کے بن جانے کا ٹرائل ہو رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے بہت جلدی وہ سامنے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس بات پر میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ آور ہو رہی ہے اور وہی لوگ
اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہے، اور ان کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ دوائی تو اس کی ہے نہیں، پھر وہ یہ اب کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ وہ غذائیں کھائیں، وہ دوائیں کھائیں، وہ وٹامنز کھائیں جس کے ذریعے آپ اپنا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط کر لیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے بوڑھوں کو اس کے حملے کا نشانہ، سب سے اولی نشانہ وہ بوڑھے، وہ کمزور لوگ، یا پہلے سے کسی بیماری کے شکار ہیں وہ لوگ، وہ بچے، کیونکہ ان لوگوں کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اب سارے اسی چکر میں پڑ گئے کہ کسی طریقے سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو۔ یعنی امیون سسٹم کی کمزوری بیماریوں کو دعوت دیتی ہے۔ اب پھر یہ بات بھی چل نکلی کہ انسان کا امیون سسٹم کمزور کیوں ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی میڈیکل سائنس نے اب اتفاق کر لیا ہے کہ ان نیچرل لائف سٹائل جو ہے، اگر وہ غیر فطری ہو، آرٹیفیشل ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کے امیون سسٹم کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ آرٹیفیشل غذائیں اور ہمارا رہن سہن، یہ ساری چیزیں انسان کے امیون سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کا ایک نظام بنایا ہے۔ دن کا مقصد اور ہے اور رات کا اور ہے۔ رات کو لباس کہا اور ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور دن کو ہمارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا۔ لیکن جب ہم اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو سائنس مانتی ہے اس سے بڑے نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہماری غذائیں، جتنے بھی آرٹیفیشل غذائیں ہیں، وہ جوس کی شکل میں ہوں یا وہ کسی کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے امیون سسٹم کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتی ہیں۔ اب اس بات پر سائنس متفق ہے کہ ان نیچرل لائف جو ہے یہ انسانی امیون سسٹم کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ایک تمہید کے طور پر میں نے عرض کر دی ہیں۔ اصل بات جو مقصودی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے مادی جسم کے لیے ایک امیون سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، قوت مدافعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح انسان کے روحانی جسم کا بھی ایک امیون سسٹم ہے۔ چونکہ ہم انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان کے دو جسم ہیں، ایک مادی جسم ہے اور ایک اس کا روحانی جسم ہے۔ اس کا بھی ایک امیون سسٹم ہے۔ ایمان اور یقین، یہ ہمارے اس روحانی جسم کا امیون سسٹم ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، یقین انسان کا جتنا مضبوط ہوتا ہے، پھر وہ انسان کے قدم زندگی میں کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز میں، اونچ نیچ میں، مختلف وساوس کا شکار وہ کبھی نہیں ہوتا، اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے۔ لیکن جس آدمی کا یہی امیون سسٹم یعنی یقین کمزور ہو، پھر ہلکا سا وسوسہ بھی اسے دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اور جس طرح ہم غذائیں کھاتے ہیں اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے، تو یہ ساری عبادتیں ہمارے وہ غذائیں ہیں، وہ وٹامنز ہیں جو ہمارے اس امیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ روزہ کیا ہے؟ جسے ڈھال کہا گیا ہے، یہ یہی چیز ہے۔ یہ ہمارے اس امیون سسٹم کو مضبوط کرتی ہے، ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ نماز وہی چیز ہے۔ لیکن یہ فائدہ تب پہنچاتی ہیں جب وہ مین چیز جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہو۔ نماز کے اپنے ثمرات ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن اس کے ثمرات تب حاصل ہوتے ہیں جب انسان کو وہ یقین مضبوط ہو، ورنہ ہزاروں سال کے سجدے بھی انسان کے بیکار جاتے ہیں۔ یہی روزہ ہے۔
اور اس میں ایک سب سے بہترین چیز جو ہے انسانی امیون سسٹم کے لیے، روحانی جو جسم ہے اس کے لیے، وہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ وہ اللہ کی یاد چاہے کسی بھی شکل میں ہو، وہ ذکر اللہ کی شکل میں ہو، یہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو تخلیقات ہیں، ان پر نظر و فکر کی شکل میں ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ غور و فکر کرنے کا بار بار جو انسان کو کہا گیا ہے، یہ غور و فکر انسان اللہ کی تخلیق میں، یہ بھی اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کا روحانی جو امیون سسٹم ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان باتوں کو